رکھتے ہوئے بھائی مجلس کی مرحوم مرحومات کے لیے کل مومنات کے لیے رحم اللہ تعالی الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خاتون نے ہمارے بہن نے صحت کی دعا بھی کی ہے، زوجہ سید تقی محسن زیدی، اور ساتھ ساتھ دعا کی کہ پروردگار ان کو انشاءاللہ ظاہر امام حسین قرار دے. ہماری دعا یہ کہ پروردگار ان کو اور تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائیں. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور بات اور ضرور پڑھ دیجیے. بدعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود محمد اعزائے گرامی قدر، محرم الحرام کے ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے گزرتے آ رہے ہیں انسان کی غم کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مولانا یہ دن تھوڑے سے رک کر گزرے کہ ہم آپ کا بھرپور طریقے سے ماتم کر سکیں اور غم منا سکیں. اور دعا یہ ہے کہ پروردگار اگر اس سال ہم نے غم سرکار سید الشہداء میں کوئی کوتاہی چھوڑ دی ہو تو اگلے سال دوبارہ محرم دکھانا تاکہ ہم پھر صحیح طریقے سے مولا کا ماتم کر سکیں. اس عشرے کے لیے جس عنوان ہم نے منتخب کیا تھا وہ دلائل و فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام تھا. مسلسل آپ کی خدمت میں فضائل کو دلائل کے روشن بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے اور آج ایک نئے انداز سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فضائل کو پیش کریں گے. لیکن جو ہم محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ محمد و آل محمد کی اصطلاح کوئی شیعہ اصطلاح. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ محمد اور آل محمد، بلکہ یہ ٹرمنالوجی، یہ اصطلاح خود پیغمبر اکرم نے ایجاد فرمائی اور یہ ٹرم پیغمبر اکرم نے اپنی امت کے سامنے رکھی کہ آل محمد کی اصطلاح سے تم آشنا ہو. کئی مقامات پر کئی انداز سے اس ٹرم کو پیغمبر نے بیان کیا اور پیش کیا ہے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تفسیر کشاف جو علامہ زمخشری نے لکھی. بہت پرانے عالم اہل سنت جنہوں نے علم تفسیر پر بہت کام کیا اور تفسیر کے میدان میں ان سے بڑا کوئی نام نہیں. علامہ زمخشری
انہوں نے جو کچھ روایتیں لکھی ہیں اپنی کتاب کے اندر، انہی روایتوں کو پھر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی ذکر کیا، اور امام فخر الدین رازی سے بڑا کوئی نام اہل سنت میں پھر تفسیر کے لیے نہیں۔ پھر انہی روایات کو علامہ سیوطی نے در المنصور میں بھی جگہ دی۔ اتنی امپورٹنٹ یہ روایتیں، یہ روایتیں کس جگہ پر بیان کی ہے؟ علامہ زمخشری نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 میں لکھی۔ اور اگر میں ان روایتوں کو بیان کروں گا تو شاید میں روایت کا آدھا حصہ پڑھوں گا، آپ آدھا حصہ خود پڑھ دیں گے۔ روایت کیا ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ذہن میں رہے، آل محمد کی اصطلاح شیعہ اصطلاح نہیں ہے، نبی کی اصطلاح ہے۔ نبی شاہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے صرف، بلکہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اس روایت کی خوبصورتی یہ ہے کہ نبی نے یہ نشان نہیں فرمایا جو شخص محمد مصطفیٰ کی محبت میں مرے گا، نہیں، یہ فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید بنے گا۔ یعنی آل محمد کی محبت رکھنے والے جو ہیں، اگر طبی موت میں اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ طبی موت نہیں، خدا کے نزدیک شہید مر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مشہور روایت آپ سبھی کا ذہن میں ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے جب یہ روایت لکھی تو اس روایت کو 12 روایتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنی روایتوں کے ساتھ؟ کیا خوبصورت عدد ہے، مجھے نہیں معلوم یہ 12 ہی کیوں لکھی، وہ جانے اور ان کا عقیدہ جانے، لیکن اس کی پہلی روایت یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ توبہ کیا ہوا مرے گا۔ کیا بڑا درجہ ہے آل محمد کی محبت کرنے والوں۔ اور مجھے دنیا کے مسلمان بتائیں کہ کیا کوئی اور ایسا بزرگ ہے کہ جس کی محبت میں مرنے کے بعد انسان شہید مرتا ہو؟ لے کر آؤ نام کہ فلاں کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو گے، ہے فلاں کی محبت میں، فلاں گروہ کی محبت میں، فلاں قبیلے کی، فلاں بنی فلاں کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو گے۔ صرف آل محمد ہے، آل محمد کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو، آل محمد کی محبت میں مرو گے تو توبہ کیے ہوئے مرو گے۔ پھر آگے میں نے فرمایا، تھک تو نہیں رہنا، اب پہنچ رہی ہے تیسری روایت، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مغفرت پایا ہوا مرے گا۔ یہ کوئی چھوٹے عہدے نہیں ہیں، علماء نے بیان کیا ہے۔ کہیں ہم اس روایت کو بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مغفرت پایا ہوا۔ ہم ہر مجلس کے اختتام پر اور مجلس سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پروردگار تو مغفرت فرما سارے مومنین کی، ساری مومنات کی، سارے مسلمین کی، سارے مسلمات کی۔ تو جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پیغمبر شاہ فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مر جائے گا وہ مغفرت پایا ہوا مرے گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ چوتھی روایت، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ پورے ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اور کیسے نہ ہو، جب کل ایمان پر انسان کا ایمان ہوگا تو خود کا ایمان بھی کامل ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ تو 12 روایتیں ذکر کی ہیں۔ اب میں 12 میں سے کچھ اور روایتیں بیان کرنا چاہوں گا، ہے میرے ساتھ ساتھ ہو۔ فرمایا پیغمبر نے یہ بھی بیان کیا تھا، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا، بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، اگر وہ شخص مرے گا
تو مرتے ہی ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے گا، پھر منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دے گا۔ کیا بات ہے، ملک الموت آتے ہی جنت کی بشارت دے گا، پھر قبر میں جاتے ہی منکر و نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ کہ نہیں، مرحلہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ ممات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن۔ جب آل محمد کا محب قبر میں جاتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو آسمان کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ آج لوگوں کو بحث یہ ہے کہ مدینے کی زیارت پر جانا چاہیے نہیں چاہیے، کربلا جانا چاہیے نہیں چاہیے، نجف جانا چاہیے نہیں چاہیے، مشہد جانا چاہیے نہیں چاہیے، کاظمہ جانا چاہیے نہیں چاہیے، سامانہ جانا چاہیے نہیں چاہیے۔ آل محمد کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی فرمانے جو آل محمد کی محبت میں رہے گا اس کی قبر کے ظاہر ملائکہ کو بنا دیا جائے گا، تو خود آل محمد کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو ان کے محبوں کی قبروں کی شان ہے کہ آسمان کے فرشتے محبان اہل بیت کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا کہیں، پھر آگے بیان فرمایا ممات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ، کہ جب آل محمد کا محب قبر میں جائے گا تو محشر میں اس کے لیے 2 دروازے کھولیں گے، لیکن دونوں دروازے ہی اسے جنت تک پہنچائیں گے۔ ہائے ہائے کیا کہنے، کہ نہیں صرف جنت تک کی بات نہیں، یہ دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی۔ مرے گا تو شہید مرے گا، مرے گا تو ایمان والا مرے گا، مرے گا تو مغفرت پایا ہوا مرے گا۔ جب قبر میں جانے والا وہ ملک الموت خوشخبری دیں گے، قبر میں پہنچے گا فرشتے زیارت کے لیے آئیں گے، قبر سے اٹھایا جائے گا جنت میں جائے گا۔ کہ نہیں، جنت میں بھی معمولی طریقے سے نہیں جائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، آل محمد کا محب جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اس شان کے ساتھ، اس احترام اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ روایت مسلسل محب آل محمد کے لیے بیان کی ہو گئے بیان۔ اس کے بعد 3 روایتیں اور بیان کی، وہ ان افراد کے بارے میں ہیں جو بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ کتنی مجھے نہیں معلوم، 3 ہی کیوں بیان کی، وہ جانے ان کا عقیدہ جانے، میں باقاعدہ دیکھ کے بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 جا کر دیکھ لیجیے، میں 420 ہی نہیں ہو رہی ہے، 220 صفحہ نمبر۔ 3 روایتیں بیان کی، جو شخص بغض آل محمد میں مرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا امات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو شخص آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا شاید مسلمان ہو کر زندگی گزاری ہو، جب مرے گا تو کافر ہوگا۔ اب کچھ رہ جاتا ہے، یہ بغض آل محمد انسان کو کچھ نہیں رہنے دیتا، سارا ایمان برباد، سارا اسلام برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بغض اتنی خطرناک چیز ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر آل محمد کی محبت رکھنے والا ہی شیعہ ہوتا ہے تو دونوں جہاں گواہ ہو جائیں میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ آل محمد کی محبت اتنا بڑا عقیدہ ہے، بڑے بڑے اہل سنت کو کہنا پڑا کہ بھائی اگر آل محمد کی محبت رکھتے ہی والوں کو تم شیعہ کہتے ہو تو پھر یاد ہوگا ہم بھی شیعہ ہی ہیں۔ آل محمد کی محبت اتنی ضروری ہے۔ تو پہلی روایت، جو شخص بغض رکھے گا وہ کافر ہے۔ دوسری روایت اس سے زیادہ سخت، ممات علی بغض آل محمد لم یشم ریح الجنہ، جو بغض آل محمد کے ساتھ مرے گا جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی،
اتنا دور جا کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ تیسری روایت تھی من مات علی بغض آل محمد، سننا تو چاہیں گے نا؟ تیسری روایت کیا کہتی ہے؟ جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مارے گا، جاء یوم القیامہ مخطوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، جب اس کو محشر میں اٹھایا جائے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ ہر ایک کو خدا کی رحمت نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، لیکن اس شخص کے اوپر رحمت پروردگار نازل نہیں ہو سکتی، یہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر، آل محمد کی محبت انسان کو کہاں کہاں پہنچاتی ہے اور رحمت پروردگار سے کتنی قریب کرتی ہے۔ ذرا درود پڑھ دیجیے نا عظمت محمد و آل محمد۔ اور جب اہل بیت رسول کا ذکر کیا جائے تو یاد رکھیے گا اہل بیت رسول میں کون ہے؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، یہ جتنا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بات کے مخلوق ہیں۔ بات بہت رہی ہے، ہوتا ہے نا ہمارے محاورہ ہے دیکھ سے زیادہ، بات یہی ہے، ورنہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ بات کرنے والوں نے کہا کہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ ایک ساتھ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ جو قربا کی محبت مانگی گئی ہے، قربا سے مراد کون ہے؟ قربا سے مراد ہم اور آپ ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے وہ رسول سے قریب ہے، جو رسول سے قریب ہے وہ رسول کے قربا ہے۔ کہاں کہاں سے تانے بانے بنانے پڑے تاکہ پنجتن پاک سے چھٹکارا ملے۔ میں ان سے کہوں گا قرآن کی آیت کو ذرا غور سے پڑھو، حافظ بن جانا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی محبت کے۔ اگر قربا بھی تم ہی بن گئے، تو پھر اجر رسالت کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب آیت خود کہہ رہی ہے کہ تم اور ہو، قربا اور ہیں، تم سے مانگا جا رہا ہے کہ قربا کی محبت اختیار کرو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ جن کتابوں کو میں نے حوالہ دیا نا، تفسیر کشاف میں بھی یہ روایت موجود ہے، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر بھی لکھا ہے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ وہ قربا کون ہے کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے؟ اور جو صحابی تھے، مزے کی بات یہ تھی کہ وہ صحابی خود بھی رسول کے قرابت دار ہوتے تھے۔ کون سے صحابی؟ جناب عبداللہ بن عباس، اور سلام عبداللہ بن عباس میں اگر وہ سوال نہیں کرتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ قربا کون ہے۔ سوال کر کے آپ نے بتا دیا قربا کون ہے، اور آپ کا سوال خود یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں جن قربا سے محبت اختیار کرنی ہے ان میں خود میں بھی شامل نہیں ہوں۔ جب ابن عباس خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود قربا میں شامل نہیں ہو سکتے تو جن کا خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا رسول سے، وہ رسول کے قربا میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے سوال کیا، مسئلے حل کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ آپ کے قربا کون سے ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے؟ یہ نہیں کہا مستحب ہے، کہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ قرآن کا مزاج سمجھ رہی تھی یہ اجر رسالت میں جو مانگا جا رہا ہے یہ مستحب نہیں مانگا جا رہا، یہ واجب مانگا جا رہا ہے۔ وہ آپ کے قرابہ دار کون سے ہیں؟ تو ان بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، نبی نے شاہ فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ قربا جن سے مودت مانگی گئی ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہے قربا کہ جن کی مودت اختیار کرنا پر واجب ہے۔
ایک ایک مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی محبت اختیار کرے. اس لیے کسی میں ضرورت نہیں ہوگی. کوئی کسی مسلک کا بھی تھا, کوئی کسی فرقے کا بھی تھا, لیکن جب اہل بیت کی بات آئی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت والے ہیں. کسی میں مجال نہیں ہے جو اہل بیت سے ٹکر لے سکے. ہر ایک نے کہا ہم اہل بیت والے ہیں. امام شافعی نے جملہ کہا تھا, کہنے لگے اگر تم مجھ سے میرا مسئلہ پوچھتے ہو تو انا عبد لفتا انزل فیہ حل اتا الا متا اختمہ الا متا. امام شافعی کہتے ہیں اگر تم میرا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں, میں اس جوان کا غلام ہوں جس کی شان میں حل اتا اتری ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں کب تک اپنے مذہب کو چھپاؤں, میں کب تک اپنے مذہب کو چھپاؤں. ایک کا مطلب امام شافعی جیسا بھی ہو تو اپنے مکتب کو چھپاتا تھا, لیکن پھر اس سے رہا نہیں کیا, اعلان کرنا پڑا کہ میں بھی اسی گھرانے کا ماننے والا ہوں اس کی شان میں حل عطا نازل ہوئی. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے جب اسٹڈی کی, ریسرچ کی, انہیں پتہ چل گیا اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے. سبت ابن جوزی بہت بڑا نام ہے, دیکھیے گا انٹرنیٹ پر سرچ کیجیے گا سبت ابن جوزی. اس کے بارے میں آج بھی علماء میں اختلاف ہے کہ یہ کس مسلک کے تھے. پہلے وہ کسی اور مسلک کے تھے, بعد میں جا کر اہل بیت کے اتنے فضائل بیان کیے کہ لوگ پریشان ہو گئے یہ کنورٹ تو نہیں ہو گئے. اور ایک مرتبہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور سوال کیا, بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, اپنا عقیدہ واضح کریں. ممبر میں بیٹھے تھے, مجمع میں سے کسی لوگوں نے سوال کر لیا, آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ جب سوال کیا نا آپ کتنوں کو مانتے ہیں, تو پریشان ہو گئے کہ میں اگر جواب دے دیا کہ میں 12 کو مانتا ہوں, لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں, کیا کروں گا. ایک عجیب جواب ان کے دماغ میں آیا, اور کیا کمال کا جواب تھا. کہنے لگے تم مجھ سے میرا عقیدہ پوچھتے ہو, میں کتنی مرتبہ بتاؤں, میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں. میں جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. یہ جواب دینے کے بعد وہ بھی چلے گئے. جواب دینے کے بعد چلے گئے. پھر لوگ سوچتے رہے, بھائی یہ تو کہہ رہے تھے کہ 4 کا ماننے والا, نہیں انہوں نے 3 مرتبہ کہا ہے میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا, 4 کا ماننے والا ہوں. جب 3 مرتبہ 4 کو ملایا جائے تو پھر وہ 4 نہیں رہتا, وہ 12 ہو جاتا. کہیے ہمیں گولی دے کے چلے گئے. پھر ان کو گھیرا گیا, یہ واقعہ تاریخ کی کتاب کے اندر موجود ہے. پھر گھیرا گیا, پھر سوال کیا گیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, یہ بتائیے آپ نبی کے بعد سب سے افضل کس کو مانتے ہیں؟ اس پر بھی اعتراض ہے نا, علی دا پہلا نمبر, یہ نہیں نعرہ لگایا کرو علی دا پہلا نمبر. انہوں نے جواب دیا, اور پھر ویسے جواب دیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ہو گیا ہوں. اس لیے انہوں نے عربی زبان میں جملہ کہا, میں نبی کے بعد سب سے افضل اس کو مانتا ہوں کہ من کانت بنتہ فی بیتہ. اب اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. جو پہلا ترجمہ جو لوگوں نے سمجھا وہ یہ ہے, میں اس کو افضل مانتا ہوں کہ جس کی بیٹی ان کے گھر میں گئی. لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں اس کو افضل مانتا ہوں کہ جن کی بیٹی ان کے گھر میں آئے. ان کے گھر میں جن کی بیٹی آئی ہے میں اس کو افضل مانتا ہوں. یہ جملہ کہہ کر پھر چلے گئے. پھر لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہے, لیکن جن کی اسٹڈی آگے بڑھ گئی ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اہل بیت کا مقام کچھ اور ہے. آج آپ ہی کے ملک کے اندر کیا طارق جمیل موجود نہیں ہے؟ مفتی طارق جمیل نے اتنا بیان کیا اہل بیت کو, اتنا بیان کیا کہ لوگوں نے مجبور کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پکے کنورٹ ہو گئے ہیں. اور ایک صاحب نے, اب بات آئی ہے تو بیان کر دوں ورنہ یہ بڑی راز کی بات ہے, ان کو اشرا پڑھنے کی دعوت نہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی میں جو وہاں بیٹھ کر کام کر سکتا ہوں وہ ممبر پر آ کر نہیں کر سکتا, کہ مجھے وہی رہنے دو. میں وہاں رہ کر جو اہل بیت کے فضائل بیان کر سکتا ہوں, اگر میں یہاں تمہاری محفل میں آ گیا تو پھر یہ مجھے سننا چھوڑ دیں گے. اس لیے مجھے وہی رہنے دو تاکہ میں وہیں رہ کر اہل بیت کے فضائل کو بیان کروں. بہت سارے لوگ ہیں جو اندر سے تبدیل ہو گئے ہیں. آج مفتی فضل ہمدرد کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں, بہت بڑے مفتی ہوں گے,
لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے بھرپور طریقے سے فضائل بیان کیے ہیں، اور جہاں دفاع کرنے کا وقت آیا ہے تو ہر جگہ پر کہا ہے کہ اہل بیت حق پر تھے، جو ان کے مقابلے پر آیا ہے وہ بات تھا، چاہے تو وہ کتنا ہی بڑا رضی اللہ، اہل بیت سے بڑا اور کوئی نہیں۔ اور میں کہوں گا اپنے برادران سے، آپ ہم سے لڑائی نہ کریں، آپ شیعوں کے بوس کے اندر آ کر اہل بیت سے دور نہ ہو، آپ شیعوں سے جتنا دور ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، اہل بیت سے دور نہ ہو، اہل بیت کو اپنے قریب رکھیے۔ امام بخاری کا جملہ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر جب انہوں نے سیدہ طاہرہ کا ذکر کیا تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن امام بخاری نے جب لکھا ہے تو کہا ہے باب مناقب فاطمہ بنت محمد علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی اور ہیں، اور بڑی بڑی اور بیویوں کے بھی فضائل لکھے ہیں، لیکن ہر ایک کے نام کے آگے لکھا رضی اللہ عنہ۔ خود انہوں نے اس کام کے ذریعے بتا دیا کہ سیدہ کا مقام اور ہے، باقی کا مقام۔ اب میں ان سے سوال کروں گا، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ صرف انبیاء کو کہا جا سکتا ہے علیہ السلام، آپ جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے جناب سیدہ کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا کہ جو ان کو علیہ السلام کہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی مانتا ہوگا، اور جو نبی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تو امام بخاری کو ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا علیہ السلام، اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک روایت بیان کروں گا، اور روایت میں آدھا جملہ پڑھوں گا، آدھا آپ خود بیان کریں گے۔ کیا نبی نے ارشاد نہیں فرمایا تھا من اراد ان ينظر آدم فی علمه ونوح فی طاعته وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی ہیبته وعیسیٰ فی صفته فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ جو شخص آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم کے ساتھ، نوح کو زیارت کرنا چاہے ان کی اطاعت کے ساتھ، ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کے مقام خلت کے ساتھ، موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام صفیت کے ساتھ، جو ان 5 بڑے بڑے انبیاء کی ایک ساتھ زیارت کرنا چاہے وہ صرف علی کی زیارت کرنا۔ اب مجھے بتائیے، یہ 5 بڑے انبیاء کے جب آپ نام لیتے ہیں تو آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، جواب آنے والا ہے، اور جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جواب دیں گے۔ آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟ جب ایک آدم کا نام لے تو علیہ السلام، ایک نوح کا نام لے تو نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم کا نام لے تو ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ کا نام لے تو موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ کا نام لے تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سارے انبیاء کو ایک ذات میں دیکھو تو کیا رضی اللہ ہوگا؟ جب یہ الگ الگ علیہ السلام کہلاتے ہیں تو جب سارے انبیاء کا مظہر علی میں دکھائی دے گا تو وہ کتنا علیہ السلام والسلام۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی، امام فخر الدین رازی نے، اور انہوں نے روایت لکھنے کے بعد علی کے نام کے آگے لکھا رضی اللہ عنہ۔ اب سمجھ آیا؟ جب امام کا علمی سٹینڈرڈ یہ ہے تو عوام کا علمی سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ نبی نے شاہ فرمایا تھا، سنیے گا، نبی نے شاہ فرمایا تھا میری 1000 روایتوں کو نقل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک روایت کو سمجھ کر پڑھ لو۔ روایتوں کو نقل کرنا کمال نہیں ہے، روایتیں تو نقل کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے، روبوٹ بھی سنا سکتے ہیں روایتیں، روایت کو سن کر اسے ہضم کرنا اور سمجھنا یہ کمال ہے۔ میں کہوں گا اے امام فخر الدین رازی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے روایت لکھی، لیکن کاش انسان سمجھ بھی لیتا۔ ابھی تو روایت میں کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ایک علی میں دکھائی دیتے ہیں، تو جب انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہو تو بطریق اولا علی علیہ السلام کہنا چاہیے۔
کیا اتنا ذہن بھی کام نہیں کرتا؟ اتنا بغض اہل بیت کے لیے. اہل بیت بہت ہی بزرگ شخصیات. کسی نے خوب کہا تھا کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ میرا نبی اور میرے نبی کے بعد سب سے بڑے میرے علی. ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. ایک کتاب لکھی ایک عالم اہل سنت نے, اور میں درخواست کرتا ہوں کبھی ایک بار میں جب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ اہل سنت کی بھی کتاب پڑھیں, اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی چاہیے کہ شیعوں کی کتاب پڑھیں. کون سی کتاب؟ ہمارے اپنے شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ اہل سنت کی کتاب پڑھیں, شواہد التنزیل. شواہد التنزیل حاکم حسقانی کی لکھی ہوئی کتاب, تقریباً 1000 سال پہلے کہہ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل پر ہم نے اسی کتاب سے جب فضائل بیان کیے تو آف دا ایئر مفتی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کس کتاب کا آپ نے نام دیا؟ میں نے کہا شواہد التنزیل. کہا یہ کہاں ملے گی؟ میں نے کہا انٹرنیٹ میں ملے گی, گوگل پر سرچ کر پی ڈی ایف فارمیٹس کا گوگل پہ موجود مل جائے گی. تو میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا. میں نے کہا یہ تو افسوس کی بات ہے آپ کے عالم دین, نام ہم بیان کر رہے ہیں تو افسوس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی نیا عالم دین ہوتا تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کو پتہ نہیں ہے 1000 سال پہلے کے عالم دین, ان کی کتاب ہمارے حوزے میں پڑھائی جا رہی ہے. ہمارا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی کتاب آپ کے حوزے میں پڑھائی جا رہی ہے؟ بتائیے. تو میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہوں گا کہ شواہد التنزیل کو ضرور پڑھیں, اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر وہ کوئی شیعوں کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں ساری کتابوں کو چھوڑ دیجیے, صرف ایک نہج البلاغہ پڑھ لیں بس. شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا, سید رضی نے لکھی تھی, شیعہ عالم دین تھے. ایک کتاب پڑھ لیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر آپ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے, ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں گے. یہ جو کتاب لکھی گئی شواہد التنزیل حاکم حسقانی لکھی, بہت توجہ رکھیے گا کیوں لکھی اور کیا لکھا ہے اس کے اندر. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ علی بن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی. سنا ہے؟ وہ 300 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 300 آیتیں حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل میں لکھی ہوئی, اور لکھا ہے کہ ان آیتوں کے ذیل میں جو روایتیں میں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ آیت فلاں شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہے, وہ سارے کے سارے شان نزول اہل سنت کتابوں کے ہیں, ہماری کسی کتاب کے نہیں ہے. سارے اپنی کتابوں کے, سارے اپنی کتابوں کے حوالے دیے کہ فلاں آیت علی کی جان, فلاں آیت علی کی جان, فلاں آیت علی کی جان. پوری کتاب لکھی ہے, تقریباً 300 آیتیں جمع کی ہیں. 300 سے تقریباً 15 عدد کم ہے, 300 کے قریب آیتیں جمع کی. کیوں لکھی کتاب؟ کہتا ہے اس لیے میں نے کتاب لکھی کہ ایک محفل برپا تھی, اس میں خطیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ علی کے لیے کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نازل نہیں ہوئی. جب خطیب نے اتنی بڑی بات کی تو میں نے دیکھا کہ مجمع پورا خاموش, کوئی اٹھ کر نہیں کہتا تو کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ تجھے آئے مباہلہ یاد نہیں ہے, آئے تطہیر یاد نہیں ہے, آئے مودت یاد نہیں ہے, سورہ دہر یاد نہیں ہے, سورہ رحمان یاد نہیں ہے, سورہ کوثر یاد نہیں ہے, سورہ نور یاد نہیں ہے. کوئی اٹھ کر کہنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا کہ جب سب کی زبانیں گم ہو گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں علی کی شان میں آیتیں ثابت کروں گا. اگر لوگ اپنی زبان سے ثابت نہیں کر سکتے تو میں اپنے قلم سے ثابت کر کے بتاؤں. اور ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے, اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. میں درخواست کروں گا جب اتنی ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب جو اردو زبان میں موجود ہے, اویلیبل ہے, اس کو ضرور پڑھیں. بڑی معرفت میں اضافہ اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا کام ہوا ہے اہل بیت کے لیے. صرف ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے, بڑے بڑے دوسرے علماء نے کیا ہے. اور لوگ اگر بتایا کرتے تھے میں نے اہل بیت کے شان میں کام کر لیا, اس لیے کوئی ہمیں بغض اہل بیت والا نہ کرے, کیونکہ معلوم ہے کہ جو بغض اہل بیت کا شکار ہوگا ماتا کافر, وہ تو کافر مرے گا. اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرتا رہا. امام نسائی جنہوں نے سائے ستہ کی ایک کتاب لکھی ہے سنن نسائی, انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی خصائص امیر المومنین کے نام سے.
کسی اور کے لیے کتاب نہیں لکھی، کسی اور بزرگ کی شان میں کتاب نہیں لکھی. اگر کتاب لکھی تو ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب. اور جب انہوں نے کتاب لکھ دی، کتاب لکھنے کے بعد شام تشریف لے گئے. شام گئے تو شام والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو مولا علی کے لیے کتاب لکھی ہے. کہنے لگے کوئی ہمارے امیر کے لیے بھی کتاب لکھو، ہمارے امیر کے لیے بھی کتاب لکھو. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر کے لیے تو مجھے ایک ہی حدیث یاد ہے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا خدا کبھی اس کے شکم کو پور نہ کرے. تو وہ اتنا کھاتا تھا کہ کھاتے کھاتے ہی مر گیا. جب یہ حدیث رسول اللہ کی انہوں نے سنی، برداشت نہیں ہوئی، رسول اللہ کا بھی انکار کر دیا. کیا تو جھوٹی حدیث سناتا ہے؟ اس نے اتنا مارا کہ اپنے ہی عالم کو شہید کر دیا. عالم اہل سنت امام نسائی ہیں، لیکن آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ محبت علی کے ساتھ مارا تھا تو اسے جنت میں جگہ عطا فرما. ایسی ایسی قربانیاں دی گئی ہیں جس کے بعد اہل بیت کا نام باقی رہا ہے. بڑا خرچ ہوا ہے، بڑا قربان ہوا ہے. عزیزو، آج ہم اور آپ بیٹھ کر صرف ذکر سنتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے. ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لوگوں نے زخم جھیلے، لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، لوگوں کی اولاد ماری گئی، زندان میں گئے. سارے کام کیے اہل بیت کی محبت. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. اے میرے ساتھ، انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے. اور خوبصورت سی روایتات سنتے جائیے. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آج کے لیے تحفہ ہو. آج ہم اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھار ظاہری طور پر اس کے نتیجے ہمارے سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ساری دعائیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور اتنی محفوظ ہو رہی ہیں، اتنی محفوظ ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن کے اوپر دنیا میں مصیبتوں پر مصیبتیں آئی ہوں گی، بیمار رہا، مال کی تنگی رہی، اولاد مر گئی، مکان موجود نہیں ہے، ہر طرح کی مشکلات کے اندر وہ مومن گرفتار تھا، جب اسے جنت کا ایک نظارہ دکھایا جائے گا اور جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا، اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا تجھے دنیا میں کتنی زحمتیں برداشت کرنا پڑی، کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑی، تو وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مصیبت اٹھائی نہیں تھی. آج جتنی بھی کسی نے مصیبت اٹھائی ہو، جنت کے ایک نظارے کے بعد کہے گا میں نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی. اور کافر جس کو دنیا میں ساری نعمتیں ملی ہوں، ساری آسائشیں ملی ہوں گی، بہت خوب انداز میں زندگی گزار چکا ہوگا، جب قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک نظارہ دکھایا جائے گا، پھر سوال کیا جائے گا کہ تجھے خدا نے کتنی نعمتیں دی تھی، تو جہنم کو دیکھنے کے بعد کہے گا خدا کی قسم مجھے ایک نعمت بھی نہیں دی تھی. اس لیے انسان مطمئن رہے. اگر دنیا کے اندر مشکلات ہیں فکر مند نہ ہو. جنت میں دیکھنے کے بعد انسان کہے گا دنیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت ہی نہیں تھی. ساتھ تک سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مومنہ آئی. سچا واقعہ ہے. مومنہ آئی اپنے بچے کے ساتھ، بیمار بچہ تھا، کاظمین کی سرزمین میں آئی. جانتی تھی کہ کاظمین میں باب الحوائج رہتے ہیں. ہمارے اماموں میں سے صرف ایک امام جن کو باقاعدہ باب الحوائج کہا جاتا ہے وہ ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اتنی بڑی شخصیت. یہ خاتون سامرہ سے آئی تھی کاظمین باب الحوائج کے روزے. کیا لگی ہے باب الحوائج، آپ کے وسیلے سے میں خدا سے مانگتی ہوں کہ خدا میرے بچے کو شفا دے. بچہ بہت بیمار تھا.
بغداد کے ڈاکٹروں کو دکھایا، سامرا کے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو بیجا کوششیں کر رہی ہے، مر جائے گا۔ آئی باب الحوائج کو دعا مانگی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بظاہر شفا نہیں ہوئی۔ دوبارہ گئی، خواتین سے درخواست کروں گا تھوڑا سا بچوں کو سنبھالیے گا تاکہ ہماری گفتگو سے طریقے سے پہنچ سکے۔ دوبارہ آئی باب الحوائج کے روزے پر، کہا باب الحوائج میرے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ بچائیے۔ پھر کوئی شفا نہیں۔ جب تیسری مرتبہ آئی تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا، اے باب الحوائج، میں اپنے شہر سے نکلی تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلے اپنے شہر جانا پڑے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی جاؤں گی اپنے شہر، شفا دے میرے بیٹے کو۔ پھر شفا نہیں دی۔ جب ہوٹل آئی تو اپنے بچے کی طبیعت کو دیکھا کہ بچے کی آخری سانسیں ہیں، مرنے والا، اب ماں کا دل کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، باب الحوائج کیا ہو گیا میری حاجت کو، میری حاجت پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونے کا دل تڑپ جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ چھت پر آئی، مولا کے روزے کو دیکھا، اے باب الحوائج یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کا وسیلہ دوں اور میری حاجت پوری نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب اپنے کمرے میں آئے تو کیا دیکھا کہ بچے کو شفا مل گیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ تو گیا لیکن بچہ بجائے اس کے خوش ہو کر ماں کا شکریہ ادا کرے، اپنے سر کو جھکا کر روتا جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہ بیٹا کیا ہو گیا تجھے؟ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، تجھے زندگی مل گئی، تجھے شفا مل گئی، تو دوبارہ سے جوان ہو گیا، تو دوبارہ سے چلنے کے قابل ہو گیا، پھر رو کیوں رہا ہے؟ ماں میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ چھت پر گئی تھی میرے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن یہاں آپ چھت پر گئی، یہاں سے ملک الموت آیا میری روح قبض کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو وہ اکیلا نہیں آیا تھا، پنجدر پاک کے ساتھ آیا تھا۔ یہی کہا تھا نا پیغمبر نے، جب ملک الموت آتا ہے تو جنت کی بشارت دیتا ہے، مومن کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کہ جیسے ہی پنجدر پاک آئے نا، میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے امام کاظم بھی تشریف لے آئے، اور امام کاظم نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ اس کی ماں نے مجھ سے بہت مانگا ہے، بہت رو رو کر مانگا ہے، اگر ممکن ہے تو اس بچے کو شفا دے دیں۔ جیسے پیغمبر نے جملے سنے، ملک الموت سے کہا، ملک الموت یہاں سے چلا جاؤ۔ ملک الموت تو چلا گیا لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پنجدر پاک کو جاتا ہوا دیکھا۔ اے ماں، وہ پنجدر پاک کیسے آئیں گے دوبارہ؟ مجھے اگر ابھی موت آ جاتی تو پنجدر پاک کے ساتھ ہو جاتا۔ اب پنجدر بھی چلے گئے، ساتھ امام بھی چلے گئے۔ اے عزیزوں، اگر ہماری کچھ حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری محفوظ ہوتی ہے، موت کے لمحات کے لیے، قبر کے لیے، قیامت کے لیے محفوظ ہوتی ہے۔ ایک نظارہ وہاں کا دیکھے گا، ساری دنیا کی پریشانی ہو جائے۔ آئیے اب کربلا میں جنہوں نے مصیبتیں دیکھی ہیں، اور کون برابری کر سکتا ہے اپنی مصیبتوں کی؟ ہم مصیبتیں دیکھ کر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، کربلا والوں نے مصیبتیں دیکھ کر نبی کے ایمان پر، نبی کے دین کو بچایا، امت کو صحیح سلامت واپس کیا ہے۔ ہمارا دین بچانا اور ہے، اور پورے نبی کی امت کا دین بچا لینا اور ہے۔ آئیے آج اس شہزادے کا ذکر کرتے ہیں جو بظاہر تو سب سے چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ امریکہ میں جب جلوس نکلتے ہیں، یورپ میں جب جلوس نکلتے ہیں، آسٹریلیا میں جلوس نکلتے ہیں، کینیڈا میں جلوس نکلتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ بینر اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے پرچم اٹھاتے ہیں، اس پرچم پر کچھ پیغام لکھے ہوتے ہیں، کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے گا، وہ جب تصویر بینر کی صورت میں اٹھاتے ہیں تو کسی شہید کربلا کی تصویر نہیں ہوگی، صرف علی اصغر کی تصویر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عباس کی تصویر کیوں نہیں؟ حضرت قاسم کی کیوں نہیں؟ حضرت علی اکبر کی کیوں نہیں؟ مولا حسین کی کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر مذہب میں چھوٹوں کا کم از کم احترام ہوتا ہے، چھوٹوں سے کم از کم شفقت ہوتی ہے، چھوٹوں کا قصور نہیں ہوتا۔ مارا جاتا ہے تو جوانوں کو مارا جاتا ہے،
مارا جاتا ہے تو ان کو مارا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہتھیار پکڑنے کے قابل نہیں تھا، ہتھیار تو بڑی چیز ہے، جو اپنے پیروں سے چلنے کے بھی قابل نہیں تھا، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا تیر ستم سے لہر کر دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا عظمت، آئے ہائے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا عظمت، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ پھر کہتا ہے قدم اٹھا نہیں پایا اگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ اگر علی اصغر نہ ہوتے تو کربلا محدود ہو جاتی، شاید کوئی مسلمان تو لعنت بیچتا یزیدیوں پر، لیکن ساری انسانیت لعنت نہیں بیچتی، لیکن علی اصغر کی شہادت کے بعد اب ہر انسان یزیدی پر لعنت بھیجے گا۔ حضرت علی اصغر نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ماہ رمضان کے روزے آپ نے بھی رکھے نا، بھوک لگتی ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے تو کس کو اپنے گھر میں سب سے پہلے پانی دیتے ہیں؟ اس کو پانی دیتے ہیں نا جس کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اس کو پانی دیتے ہیں نا جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو پانی دیتے ہیں کہ جس کے لیے روزہ رکھنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو کربلا میں علی اصغر کا روزہ کتنا بڑا تھا۔ عاشور کے دن مسلم شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، جو شہید ہوتا گیا اس کا فاقہ ختم ہوتا گیا، پانی سے سیراب ہوتا رہا، لیکن ایک شہید ہوا ہے جو اسر عاشور میں جوان زیادہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، بوڑھے زیادہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کا بچہ کتنی پیاس برداشت؟ اگر کچھ دیر اسے پانی نہ دیتے یہ بلک بلک کر ویسے ہی مر جاتا، تمہیں تیر چلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہاں لیکن اصغر کو بھی اتمام حجت کرنا تھا، بتانا تھا میرے سامنے ظلم کی انتہا ہوئی ہے، پہچانو ان یزیدیوں کو، یہ مجھے ویسے بھی مار سکتے تھے لیکن انہوں نے مجھے تیر سے مارا ہے۔ اور کب مارا؟ جب میرا مولا غریب رہ گیا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب زہرا کی مدد کو آئے؟ نہ عباس کی آواز آتی ہے، نہ علی اکبر کی آواز آتی ہے، نہ حبیب ابن مظاہر کی آواز آتی ہے، نہ مسلم ابن اوسجہ کی آواز آتی ہے، سارے لاشیں مختل میں بکھرے پڑے ہیں اور غریب زہرا پکار کر کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ ایک خیمے میں کھلبلی مچی، مولا خیمے کی طرف آئے، شہزادی سوال کیا ہے میرے باپ کیا ہوا؟ کہ اصغر نے اپنے آپ کو چھولے سے لگتا ہے اصغر بڑے پیاسے ہیں۔ ہم پیاسے ہیں لیکن پانی کے پیاسے نہیں ہیں، پیاسے ہیں تو حسین کی نصرت کے پیاسے، اپنے آقا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر جیسے ہی زمین پر آئے، مولا نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا شاید اس کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے۔ ہے پانی پلانے والوں، جب پانی پلاؤ تو علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو، اے پانی پینے والوں علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو۔ ایران میں ایک مومن کی گاڑی خراب ہو گئی، دوسری گاڑیوں کو ہاتھ دیا، میری گاڑی خراب ہو گئی، اگر کوئی میری مدد کرے۔ کوئی گاڑی والا رکتا نہیں تھا، سب تیزی سے ہائی وے سے گزرتے جا رہے تھے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا، اس کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا، اپنے گاڑی کے طرف دوبارہ آیا، جو گاڑی کے طرف سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کو اپنے ساتھ باہر نکالا اور پھر اشارہ کیا کوئی میری گاڑی کو صحیح کرے۔ پہلے ہی گاڑی آئے رک گئی، کیوں رکی؟ کیونکہ جس کے ساتھ بچہ ہوتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ مولا اپنے سب سے چھوٹے بچے کو لے کر
فرمانے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اے قوم اشقیا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو اس بچے پر تو رحم کھاؤ۔ مولا کے لیے بڑا امتحان ہے کہ فوج اشقیا کو اس طرح سے پکار کر کہے، لیکن محسوس کیا فوج اشقیا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید حسین اصغر کے بہانے خود پانی پیئیں گے اور ہم سے جہاد کریں گے۔ کہا نہیں یہ لو اصغر میں نے چلتی ہوئی ریتی پر رکھا، لے جاؤ اسے لے جاؤ اور کوئی ایک قطرے آپ پلا دو، تمہارے پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ مگر پھر کوئی آگے نہ بڑھا، فوجش کے آپس میں مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ عمر سعد نے کہا اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ مولا نے رزق کو اپنی آغوش میں لیا، حرملہ کا تیر چلا، بہت ماہر تیر انداز تھا لیکن تیر خطا ہو گیا۔ عمر سعد نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے علی اصغر دکھائی نہیں دیتے؟ اخطا کلام الحسین، علی اصغر کو ذبح کر۔ علی اصغر پر تیر چلا۔ حرملہ کہتا ہے، ارباب منبر یہ کہتے ہیں، حرملہ کہتا ہے جب میں تیر چھوڑتا ہوں مجھے کوئی برقعے والی خاتون دکھائے، جو خیمے سے نکل کے کہتے ہیں ارے میرے بچے نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میں تیر نہیں چلا پاتا۔ عمر سعد نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا تیر چلا۔ اب جو حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر کا قد بڑا تھا، سیبھان کا تیر علی اصغر کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کیا، لیکن شاعر یہ کہتا ہے سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، عجب عطا سے سرے امتحان سے اصغر، لبوں پہ تیر گلے پہ تیر، لبوں پر ہنسی کہاں ممکن، جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں ہنسے اصغر۔ اور پھر شاعر آگے کہتا ہے تیرے اجداد سخی باپ سخی تو بھی سخی، تیرے اجداد سخی باپ سخی تو بھی سخی، تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے حضرت۔ میں کہوں گا صرف تیر پیاسا نہیں ہے، پورا دین پیاسا ہے، اصغر اپنا خون دین کو پلا دے۔ روایت کہتی ہے فضو میں الطفل من الاذن الى الاذن، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ آغوش و بچے کو ایسے ذبح کیا جائے، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ مولا لاش اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے، لیکن خیمے تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ جس ماں نے بھیجا تھا اس سے تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ پانی پلانے لے جانا۔ مولا علی اکبر کی لاش کو لے کر آ گئے تھے، قاسم کی لاش کو لے کر آ گئے تھے، مولا محمد کے جنازے کو لے کر آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں نے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، ماؤں نے تلوار کے ساتھ بھیجا تھا، ماؤں نے جہاد کے لیے بھیجا تھا، لیکن اپنے جس بچے کو پانی کے لیے بھیجا۔ جب مولا واپس آئے 7 قدم خیمے کی طرف بڑھائے، 7 قدم خیمے سے دور ہوئے، پھر دوبارہ خیمے کے قریب گئے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو خیمے میں قدم رکھا مجھے دیکھیے گا، مولا نے علی اصغر کو اپنے عبا میں چھپا لیا۔ ایک طرف سے سکینہ آگے بڑھی، دوسری طرف سے ماں عمر اباب آگے بڑھی، علی اصغر ابا کے دامن میں چھپے ہوئے۔ سکینہ آگے بڑھی، کہنے لگی بابا اصغر خاموش ہو گئے، مجھے تو یہ لگتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اصغر کو پہلے پانی پلایا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔
مولا نے ابا کے دامن کو الٹا، ماں میرا باپ نے منظر دیکھا، مولا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، بچے کی لاش کو ایسے سامنے رکھا، ماں کہے تو کیا کہے، اگر کوئی جملہ کہے شان امامت میں کمی آتی ہے، کچھ نہ کہے تو ماں کیسے برداشت کرے؟ سلام ہو ہمارا ماں و میرا باپ پر، ایسا فقرہ کہا کہ شان امامت میں بھی کمی نہیں آئی، اصغر کا مرثیہ بھی ادا ہو گیا۔ فرمانے لگی اب مثلک یدہر، مولا اس عمر کے تو جانور بھی زندہ نہیں ہوتے۔ ان فوج اشقیاء کو اولاد رسول میں ذرا رحم نہیں آیا۔ مولا نے پوچھا خیمہ جانے کے بعد اپنے اس پھول کو چھپایا، دفن کر دیا۔ شام غریبہ جب لاشوں کو گنا گیا، ایک لاشا کم تھا، کسی شقی نے بتایا اس سے خیمہ ایک لاشا دفنایا گیا ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ دیا گیا، اس لاش کو نکالا جائے۔ ارے لاش کو نکالنے کے انسانی طریقے بھی ہوتے ہیں۔ فوج اشقیاء نے اپنے ہاتھوں میں نیزہ لیا، پشت خیمہ نیزہ کاٹتے جاتے تھے۔ ماں نے دعائیں کی ہوں کہ میرا اصغر محفوظ، مگر اب کیا دیکھا، نیزہ تو کھڑا تو خالی واپس نہ آیا، لاش اصغر۔ آخری جملہ، پھر چولہے کا سہارا لیجئے گا، اپنی حاجتیں پوری کروائیے گا، خدا ہر بے اولاد مومن کو حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح نصیب فرمائے۔ آخری جملہ، ماں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، مالک یہ عجیب امتحان ہے جو میرے بیٹے نے ادا کیا۔ ہر ماں کا شیر ایک مرتبہ مانا گیا، میرا ننھا سا علی اصغر کبھی تیر کھا کے مرتا ہے، کبھی نیزے پر چڑھ کے ماتم حسین۔